بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فہیم ہے اور آج ہم ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو بلیک لسٹ پرسن ہے اس کا ہم جو ہے جو اماؤنٹ ہے اس کو ہم کتنے فارم میں یعنی کون سے میتھڈ سے ہم اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے تقریباً کوئی 200-300 کے قریب کچھ وہ ہے بزنسز ہے جس میں انہوں نے ایک رجسٹرڈ پرسن سے کچھ انپٹس لی تھی، مطلب ان سے کوئی پرچیزنگ کی ہے اور یہ ہے بھی تقریباً کانٹریکٹرز ہے۔ تو ہوا کیا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا یعنی یہ جو پچھلا سال ہے دسمبر میں یا مطلب جو بھی ہے انہوں نے وہ کیا ہوا بلیک لسٹ ہو گئی۔ وہ بلیک لسٹ کیوں ہو گئی؟ یا تو انہوں نے غلط انوائسز کی ہوں گی جسے فیک اینڈ فلائنگ انوائسز بھی کہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی غلط انہوں نے ان پٹ یا آؤٹ پٹ وہ کی ہو، ان پٹ ٹیکس یا آؤٹ پٹ ٹیکس انہوں نے کسی کو فارورڈ کی ہو یا لی ہو، تو بہت سارے پرابلمز آ جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ تر جو فیک اینڈ فلائنگ انوائسز ہیں اسی کا ہی ایشو بنتا ہے۔ تو انہوں نے کیا ہے کہ ان کو سیل کی ہے، مطلب جو آؤٹ پٹ ٹیکس جو ہے اس کے اگینسٹ ڈالی، انہوں نے ان پٹ لی ہے، یہ جو لسٹ ہے یہ ساری جو ہے اس کی مطلب یہ ان کا سپلائر ہے اور یہ جو ہے اس کے پرچیزر ہے۔ تو انہوں نے بیسیکلی ہوا کیا ہے کہ اب یہ سارے جو ہیں اس کو ان پٹ واپس کریں گے۔ ان کو لیٹر بھی آئے ہیں کہ آپ نے جو ہے ہمیں یہ واپس کرنا ہے۔ وہ لیٹر تو میرے پاس نہیں ہے لیکن ان کا جو شو کاز نوٹس ہے اس کا میرے پاس ہے۔ اس میں جو 17 نمبر پہ بزنس ہے یہ MS امجد اینڈ سنس ٹریڈرز، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مجھے وہ لیٹر ملا ہے اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں انہوں نے کیا ہے کہ ہیئرنگ میمو جو ہے شو کاز نوٹس ہے کہ آلریڈی آپ لوگوں کو وہ لیٹر کیا تھا اور آپ نے جو ہے اس کا جواب نہیں دیے، تو اب آپ کی جو ہے ہیئرنگ ہے فکس ہو گئی ہے 6 جنوری کو، اور یہ RTO کوئٹہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بھی کیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم آرڈر پاس کریں گے۔ آرڈر پاس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی جو ان پٹ آؤٹ پٹ ہے وہ بھی بند کر دے یا آپ کو بھی بلیک لسٹ میں ہی ڈال دے، یعنی بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں آپ کو بلیک لسٹ کرنے کے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے اس میں سارا کچھ کیا، آپ لوگ ڈیٹیل سے اس کو وہ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کا میرے پاس پہلا نوٹس نہیں ہے ورنہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لیتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لسٹ بھی میں نے آپ کو دکھا دی، اس میں مطلب بہت سارے لوگ ہیں جس سے یہ ریکوری ہوگی، مطلب اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو ہے 0.1 ملین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کو واپس کرنی ہے۔ اب واپس کرنے کے اچھا پہلے تو ہم اس کے پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل اس کو یہ شوکاز نوٹس ہوا ہے تو وہ اس کا جواب کیسے دے گا؟ اس کے جواب کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو انہوں نے اس کے پاس جو ان پٹ ہے وہ واپس کریں، مطلب وہ کیش میں جمع کر دے، یا جو ان پٹ ہے وہ واپس کر دے۔ اس کی بھی 2 فارم ہے، یا تو پھر اگر اس کو بائی کیش اس کو واپس کر دے، یعنی جس طرح انہوں نے ان پٹ لی ہے وہ کیا کرے گا، گورنمنٹ کو چلان بنا کے 0.15 ملین کا جو ہے چلان بنائیں گے اور وہ اس میں جمع کریں گے FBR کو۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے ان پٹ واپس دے دیں، ٹھیک ہے، ان پٹ بھی واپس ہو، لیکن کچھ زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں، یعنی جس بھی میں نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے، جو میں نے اس کے RTO کوئٹہ سے بات کی ہے، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ it is possible you can return the input of you already یعنی آپ نے جو آلریڈی جو اس کا ان پٹ لیا ہے اس کو آپ واپس بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس یہ آپشن بھی ہے، لیکن یہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا، وہ کیا کرتے ہیں اس کا چلان بنا کے بس واپس کر دیتے، ٹھیک ہے۔ اب جو میں نے پرابلم وہ کی تھی، اس کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یا تو یہ واپس کرنی ہے یا پھر کیا کرنا ہے، اگر فار ایگزامپل انہوں نے پیمنٹ کیا کی ہو بائی چیک کی ہو یا تھرو بینکنگ چینل کی ہو، تو وہ کیا کرے گا، ریٹرن میں لکھے گا اس کو کہ ٹو دا کمشنر ہے یا چیف کمشنر ہے یا ایڈیشنل کمشنر ہے، جو بھی ہے اس کو کرے گا کہ میں نے آلریڈی جو ہے اس کو پیمنٹ کی ہے بائی چیک۔ تو یہ میرے پاس پروف ہے کیونکہ جس وقت میں ان سے ان پٹ لے رہا تھا، یعنی جو پرچیزنگ کر رہا تھا، تو اس وقت کیا تھا کہ وہ بلیک لسٹ میں نہیں تھا، مطلب وہ کمپنی بلیک لسٹ میں نہیں تھی۔ تو چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا اور بعد میں کس کو کیا پتا ہوتا ہے کہ یہ بلیک لسٹ ہوگا نہیں ہوگا، تو اس وقت میں نے پرچیزنگ کی اور پروف دے گا، کیونکہ ابھی
زیادہ تر کیا کرتے ہیں لوگ کیش میں وہ جو ہے سیل اینڈ پرچیز کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک رول ہے 73 رول سنیے سوری سیکشن 73 ہے آف دا سیل ٹیکس ایکٹ 1990 کا، جس میں وہ کہتا ہے کہ سرٹن ٹرانزیکشن ناٹ ایڈمیزیبل، یعنی کون کون سے ایسے ٹرانزیکشن ہیں جو ایڈمیزیبل نہیں ہیں. یعنی وہ کہتا ہے کہ 50,000 تک آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد 50,000 سے کیا ہوگا، آپ یعنی آپ کی جو یوٹیلیٹی بل وغیرہ ہے یہ اس سے زیادہ کر جاتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، بائی کراس چیک آن a bank or by cross check draft or pay order any other cross banking instrument showing transfer of amount of sale tax invoices in favor of the supplier from the bank account. یعنی آپ نے جو بائر ہے، جو آپ کا بائر ہے اس کے اکاؤنٹ میں یا تو کراس پے کریں یا کراس بینک ڈرافٹ کریں یا کراس چیک بنائیں یا پھر آن لائن ٹرانسفر کریں، یعنی اگر آپ نے سیل ٹیکس انوائس کے فیور میں وہ سپلائر کو دینی ہو. ٹھیک ہے، اس میں یہ دوسرے نمبر پہ پیرا میں کیا کہتے ہیں، provided that online transfer of payment from the business account of buyer to the business account of supplier as well as payment through credit card shall be treated as transaction. یعنی آپ اس کے علاوہ جو ہے کریڈٹ کارڈ کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 50,000 سے اماؤنٹ ایکسیڈ کر جاتی ہے اور آپ اس کو بائی کیش کر دیتے ہیں تو کل کو اگر کوئی آپ کی اس میں مسئلہ بنے یا آپ اس طرح کی بلیک لسٹ سے پرچیز کرتے ہیں تو آپ کی جو وہ اماؤنٹ ہے وہ قانون کے مطابق یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی وہ آپ کے ساتھ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ آپ نے جو ہے بائی کیش اس کو ٹرانسفر کیے. بے شک آپ نے کی ہو، آپ اس طرح کی پروف دے دے کہ میں نے بائی کیش کی ہو، یعنی اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ لکھا ہو، لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں مانتے، وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ جسٹ آپ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے تھرو بینکنگ کے چینل کیا ہو تو آپ کیا کریں گے. تو یہ جو پرابلم ہے اس کا سولوشن یہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو تھرو بینکنگ چینل آپ نے اس کی پیمنٹ کی ہے یا آن لائن ٹرانزیکشن یا کوئی انسٹرومنٹ بنایا ہے کراس چیک کا، تو آپ نے اس کی کاپی اور لیٹر لکھ کے اس کو جمع کرانی ہے. یعنی یہ جو ہمارے پاس اس کا ڈی سی ہے ANP یونٹ جو ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے. تو انشاءاللہ 100% چانسز ہے کہ آپ کا یہ جو شوکاز ہے یا جو نوٹس ہے وہ آپ کا ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا یہی سولوشن ہے. اور یہ جو سیکشن میں نے 73 آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے، یہ جسٹ اس کا آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ آپ نے کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنی ہو، چاہے آپ نے ایز اے سپلائر کو دینی ہو یا کسی کو بھی آپ نے پیمنٹ کرنی ہو یا کسی سے پیمنٹ لینی ہو، تھرو بینکنگ چینل کیا کریں. اور اس کے لیے ایک اور امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ آپ اس کے لیے جو بینک اکاؤنٹ بنانا ہے آپ نے تو پرسنل پہ نہ کیا کریں، کوشش کریں کہ اس کے لیے جو بزنس اکاؤنٹ ہے اس پہ ہی کریں، کیونکہ پرسنل اکاؤنٹ میں آپ کی آلریڈی پرسنل جو ہے بہت ساری ٹرانزیکشن بھی ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کو ایک تو یعنی اس میں نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی کچھ اماؤنٹ ایسی بھی ہوتی ہے جو آپ کے پرسنل اکاؤنٹ بھی آتے ہیں، تو یہ بھی اس میں ہی کریڈٹ اور ڈیبٹ میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ پیمنٹ زیادہ ہو تو 50,000 سے تو وہ بائی بینکنگ چینل کرے، آن لائن کرے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کے لیے اکاؤنٹ بنانا ہے تو بزنس اکاؤنٹ ہی بنا لے. ٹھیک ہے، تو یہ جو میرا ایک دوست ہے اس کو یہ نوٹس آیا ہے اور اسی کے اوپر میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ اپنی جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی شیئر کروں. تو ہم جو ہے اس کو جواب کریں گے. جواب میں یہ لکھیں گے کہ اس کے اکاؤنٹ میں اگر اس کے سیل ٹیکس اکاؤنٹ میں اگر ان پٹ پڑا ہے 0.115 ملین، اس سے زیادہ ہے تو وہ کیا کریں گے، ہم اس کو مائنس کر لیں گے. اس کو مائنس کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو آپ نے وہ مائنس کرنا ہے، تو آپ کا جتنا اماؤنٹ رہے گا تو وہ آپ کا ان پٹ ہی رہے گا. ٹھیک ہے، یہ اماؤنٹ آپ اس کو ایکسکلوڈ کریں گے. پھر آپ کیا کریں گے، اس کا پرنٹ لے کے جو آپ کا انیکسز ہے، سی ہے یا اے ہے، تو آپ نے ان سب کا جو ڈیٹا ہے اس کا پرنٹ نکال کے اس کے ساتھ اپلیکیشن دینا ہے کہ آلریڈی جو میں نے وہ کلیم کیا تھا اور وہ بندہ بلیک لسٹ میں ہے، جو ان پٹ میں نے بلیک لسٹ پرسن کے اگینسٹ میں نے ان پٹ ڈالی ہے یا جو کلیم کی ہے وہ چونکہ آلریڈی بلیک لسٹ ہو گئی ہے، تو یہ میرے اوپر جو ہے ڈیوز ہے. تو میں نے کیا کرنا ہے، اس کے جو اپنی ان پٹ ہے اس کو میں نے مائنس کر دی ہے اور جو بقایا رہتے ہیں وہ میرے ان پٹ میں رہیں گے. تو یہ آپ نے کرنا ہے. اور یا پھر اگر آپ کی ان پٹ میں نہیں ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا چالان بنا کے وہ آپ کو کہے گا کہ اس میں چالان بنائے اور گورنمنٹ کے
اس میں خزانہ میں جمع کر دے، تو آپ FBR کے اس میں جمع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس طرح جو بھی میرے پاس پریکٹیکل وہ آئیں گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس چینل کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں جو ہے پریکٹیکل جو مطلب سیل ٹیکس یا انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہو تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی اور جلدی میں سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ تھیوری کا تو یہ کہ ہر بندے نے پڑھا ہوا ہے تو اس کو اتنی سمجھ نہیں آتی. اب تو پریکٹیکل کا وہ ہے، ہم بھی پریکٹیکل کرتے رہتے ہیں. ہر جو میرا چینل دیکھ رہے ہیں یا جو انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ کام کرتی ہے سیل ٹیکس سے، تو وہ سارا یہی کہتے ہیں پریکٹیکل ہی اس کو سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کوئی اس طرح کی وہ ہمارے پاس پرابلم آئے گی تو اس کو میں آپ لوگ کے سامنے شیئر کروں گا اور انشاءاللہ اس سے آپ لوگ بہت فائدہ لے سکیں گے. اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو اور انشاءاللہ کوئی بھی کویشچن آپ لوگ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.